السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ نور۔ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھو اور بدکاری سے دور رہو۔ بدکاری حرام ہے اور اس کی سخت سزا ہے۔ بدکاری کا ایمان سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کا الزام لگانا بہت ہی سنگین جرم ہے۔ اس جرم کی بہت سخت سزا ہے، البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں وہ اللہ کو بہت معاف کرنے والا اور نہایت مہربان پائیں گے۔ بیویاں اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں اور شوہر بیویوں کے سلسلے میں بدگمانی سے بچیں۔ پختہ یقین کے بغیر کوئی الزام نہ لگائیں۔ بیویاں بدکاری کا راستہ اختیار کریں گی تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اور شوہر غلط الزام لگائیں گے تو ان پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ پاک باز مومن عورتوں پر اگر کوئی الزام لگائے تو سب کی ذمہ داری ہے کہ پوری قوت سے اس الزام کی تردید کرے اور ایسے الزامات کو اپنے درمیان چلنے بڑھنے کا موقع نہ دیں۔ اپنے معاشرے کو بہت صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھو۔ کسی کو اس کا موقع نہ ملے کہ وہ تمہارے بیچ بے حیائی پھیلانے میں کامیاب ہو جائے۔ شرم و حیا کو عام کرو اور اپنے درمیان کسی بے حیائی کو بیچ مت آنے دو۔ اللہ کا خاص فضل اور اس کی خاص رحمت ہے کہ اس نے بے حیائی سے تمہیں بچانے کے لیے ایمان کی مضبوط قلعے کی حفاظت عطا کی۔ اس قلعے کی دیواروں میں کسی کو نقب مت لگانے دو۔ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ شیطان بے حیائی اور برائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ نے اپنے خاص فضل سے تمہیں ابت و پاکیزگی کی راہ دکھائی ہے۔ اس راہ پر مضبوطی سے جمے رہو۔ اچھے لوگوں کو اچھے ناموں سے یاد کرو، برے لوگوں کو برے ناموں کے حوالے کرو۔ اچھے لوگوں کو اللہ مغفرت کا تاج پہنائے گا۔ دوسروں کے گھروں میں جانے سے پہلے اپنے آنے کی اطلاع کر دو اور گھر والوں کو سلام کرو، یہی اچھا طریقہ ہے۔ بغیر اجازت اندر نہ جاؤ اور اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ آؤ، یہی پاکیزہ انداز ہے۔ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور شرم گاہوں کی حفاظت کرے۔ عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اور جہاں تک ہم سکے اپنے زینت کو چھپائیں، یہی ایمان کا تقاضا ہے اور اسی میں دونوں کے لیے پاکیزگی ہے۔ ایمان والوں، اللہ کی طرف سے رجوع کرو، کامیابی کے وعدے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ معاشرے میں نکاح کو فروغ دو۔ جو عورتوں بے شوہر کے ہیں یا جو مرد بے بیوی کے ہیں ان سب کی شادیاں کراؤ۔ غربت کو شادی کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دو۔ اطمینان رکھو، اللہ روزی میں کشادگی دے گا۔ جن لوگوں کی نکاح کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے وہ اپنے آپ پر قابو رکھیں اور پاک دامنی کا دامن مضبوطی سے تھامے رہیں۔ اللہ ان کے لیے بھی انتظام فرمائے گا۔ جو غلام آزاد ہونا چاہیں ان کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالو، آزادی حاصل کرنے میں ان کی مدد کرو۔ انہیں آزادی اور عزت والے زندگی دلانے کے لیے اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرو۔ بدکاری کو معاشرے میں کمائی کا ذریعہ نہ بننے دو۔ دنیا کی چند روزہ دولت کے لیے بدکاری کا راستہ نہ خود اختیار کرو، نہ کسی اور کو اس کے لیے مجبور کرو۔ اپنے دل میں اللہ کا نور بساؤ، اس نور کی قدر کرو، اسے جان سے زیادہ عزیز جانو۔ اللہ کا نور دل میں بساؤ گے تو پوری زندگی روشن ہو جائے گی اور پوری کائنات روشن نظر آئے گی۔ جن کے دلوں میں اللہ کا نور ہوتا ہے انہیں اللہ کی یاد میں لطف ملتا ہے۔ وہ اللہ کے ذکر سے مسجدیں آباد کرتے ہیں، صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ دنیا کا کاروبار انہیں اللہ کی یاد سے، نماز اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتا، تو وہ آخرت کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہترین کاموں سے آراستہ کرتے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف فیصلے کے لیے بلایا جائے تو کہو کہ ہم نے سنا اور مان لیا، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ایمان کی حفاظت کرو، اچھے نیک کام کرو، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اللہ تمہیں اقتدار بخشے گا، تمہارے دین کو غلبہ عطا کرے گا جسے اس نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ خوف و خطر کے حالات سے نجات دے گا اور امن و سلامتی سے نوازے گا۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی بات مانو، اللہ کی رحمت تم پر سایہ کرے گی۔